بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. دیکھیے، ہم اس شہر میں رہتے ہیں. میں اس شہر کو کیا کہوں، اس شہر کے باسیوں کو، جو ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں، میں ان کو کیا کہوں؟ یتیم کہوں، مسکین کہوں، مظلوم کہوں، کیا کہوں؟ کہ گرمی تھی، 800 لوگ بقول ایدھی کے اور میڈیا کے 800 لوگ بیچارے جانوں سے چلے گئے پچھلے 10 روز کے اندر. اور چونکہ کلر الیکٹرک کی وجہ سے گھروں میں بجلی نہیں تھی، اس واٹر کارپوریشن کی وجہ سے پانی نہیں آیا، سندھ حکومت نے کوئی ریلیف کے لیے بندوبست نہیں کیا، پیرالل کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا. 800 لاشیں گئیں. وجوہات کیا ہیں؟ گورنمنٹ کبھی نہیں کہے گی اس کو، لیکن 800 لاشیں. ایدھی میں اپنے آپ سے زیادہ ریلائبل اس کو سمجھتا ہوں، فیصل ایدھی کو، جو کہ عبدالستار ایدھی کا بیٹا ہے. چھیپا اور دیگر جو ہمارے ادارے تھے، کہ وہ لاشیں کیوں گئیں؟ کس کی لاشیں تھیں؟ کس کی لاشیں تھیں؟ شہریوں کی لاشیں تھیں، اور اس میں مر گئے. اب شدید گرمی ہے، لگتا ہے بارش آ جائے، تو یہ شہری دوبارہ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب کرنٹ لگے گا، اس میں مریں گے، اب نالے بھریں گے، اس میں مریں گے، گٹروں میں ڈوبیں گے، اپنے سامان تباہ ہوں گے. اس دفعہ 3000 ارب کا بجٹ ہے، جس میں سے 949 بلین 949 ارب پی ایس ڈی پی اے ڈی پی مطلب ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. اور اتنا 949 ڈیولپمنٹ بجٹ ہونے کے باوجود اس شہر کراچی کے لیے 1 ارب روپے رکھا گیا ہے. اس وقت 1 ارب روپے، 3000 ارب کا بجٹ، 949 بلین ڈیولپمنٹ کا بجٹ، 1 ارب کراچی کے لیے پرانے پروجیکٹ کے اندر ہے. ہم لاوارث ہیں. شہر کراچی والے، ان کے والی وارث نہیں ہیں. ان کے والی وارث یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے خالد مقبول کو ہرایا، خالد مقبول ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس نے فاروق ستار کو ہرایا، فاروق ستار ادھر ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ بیٹھے آپ کے سامنے، لاکھ لاکھ ووٹ ان لوگوں نے لیے ہیں. ایسے سارے ہمارے سامنے بہت سارے امیدوار بیٹھے ہیں. اور 16 سال سے یہ نااہل نامراد حکومت سندھ پر قائم ہے، اور 16 سال کے باوجود آج صورتحال یہ ہے کہ گرمی آتی ہے تو ہم مرتے ہیں، بارش آتی ہے تو ہم مرتے ہیں. یہ نالے آپ نے دیکھے ہوں گے، نالوں کے اوپر نالے بھر چکے ہیں. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، اس میڈیا سے درخواست کرتا ہوں، چلیں ہمارے شکلیں دکھانے پہ پابندی ہے ہماری. آپ لوگ بھی آتے ہیں، آپ ہم بھی پتہ ہے، آپ بھی ٹکر بنا رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، نہ ہم نے چلنا ہے، نہ آپ کسی نے چلنے دینا ہے، لیکن ہم بھی مجبور، آپ بھی مجبور. ہم تو اپنی بات ضرور رکھ دیتے ہیں، لیکن جائیے ہمیں نہ دکھائیے، گندے نالوں کو دکھا دیجیے. محمود آباد نالا بھر چکا ہے، اورنگی نالا بھر چکا ہے کچرے سے، گجر نالا بھر چکا ہے. کے ایم سی اور دیگر ٹاؤنز کے اراؤنڈ 550 جو چھوٹے بڑے نالے ہیں وہ کچرے سے اٹے ہوئے ہیں. بارش کا 2 گھنٹے کا اسپیل، یہ سارا اس کچرے سمیت ان گٹروں کا پانی لوگوں کے گھروں میں جائے گا. ذمہ دار کون؟ نااہل نامراد سندھ حکومت. یہ ایک ٹک ٹاکر کی ایک الگ کوئی اور کہنا کر لیں، فوٹو سیشن والا میئر کراچی اور ان کی کرپٹ انتظامیہ. ہمیں دوبارہ گٹروں میں بہانے کی سازش ہو رہی ہے. شہر کراچی کو گٹروں میں بہانے کی سازش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں. اور اس کا ذمہ دار مراد علی شاہ کی حکومت، بلاول زرداری کی سندھ حکومت اور میئر کراچی اور ان کی سارا کرپٹ سسٹم ہے. اور پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ جو اصل نمائندے ہیں ان سے چھین کر ان مینڈیٹ کے ڈاکوؤں کو کراچی کی سیٹیں حوالے کر دی گئی ہیں. یہ جو چوری کے مینڈیٹ کے اوپر جعلی پوزیشنز لینے والے ایم پی ایم این ایز، یہ سرکاری مراعات لے کر بلوں کے اندر چوہوں کی طرح بلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں فوری طور پہ. اور یاد کیجئے جب ہمارا دور تھا، عمران خان وزیر اعظم تھے،
جب ایک دفعہ کراچی میں بارش آیا تھا تو پانی آیا تھا، زیادہ بارش آیا تھا تو زیادہ پانی آیا تھا، اور جب لوگ گٹروں میں بہہ گئے تھے، چیئرمین عمران خان صاحب نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے فوری احکامات دے کر تقریباً 6 ارب روپے دیے تھے، جس میں 3 بڑے نالے ایسے ایسے صاف ہوئے تھے، اورنگی نالا، محمود آباد نالا اور گجر نالا۔ اس وقت بھی انہوں نے کے ایم سی کے نالے صاف نہیں کیے تھے۔ آج محمود آباد نالا تو قریب ہے، واپسی میں ہوتے جائیے، پیچھے ہے، وہ بھی بھر چکا ہے۔ اس وقت ہم نے 6 ارب میں سارے نالے صاف کرائے تھے۔ جو ندیاں، لیاری ندی اور ملی ندی کی صفائی کا پروجیکٹ بھی اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے کہ کراچی کو تباہی کے دہانے پہ برباد کر دیا گیا ہے، دنیا کے گندے ترین شہر میں۔ کراچی کی بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کراچی سے میں ایم این اے منتخب ہوتا ہوں، ہمارے مینڈیٹ ہے پورے سندھ میں، لیکن یہ کراچی پورے ملک کو پالتا ہے، یہ کراچی پورے صوبے کو پالتا ہے۔ اس کراچی کا شہری، کراچی کا بزنس مین، کراچی آئے ٹیکس دیتا ہے تو آپ لوگ پلتے ہو، اور اس کے بعد مطلب سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو بار بار ذبح کرتے ہو، بار بار ذبح کرتے ہو، بار بار ذبح کرتے ہو۔ یہ کراچی دشمنی نہیں ہے، اس وقت کراچی دشمنی کر کے اب سندھ دشمنی کر رہے ہو، کراچی دشمنی کر کے پاکستان دشمنی کر رہے ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ کراچی دشمنی کر کے طے ہو گیا، پیپلز پارٹی بڑے بڑے ڈرامے کرتے، مال کماتی یہاں سے، کراچی کی زمینوں پہ ان کی نظر ہے، کراچی کی زمینیں قبضہ کرتے ہیں، کراچی کے ہر چیز پہ ان کی نظر ہے، کراچی پہ گدھوں کی طرح اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا چیز ہم نوچ لیں، کراچی کو نوچ کر یہ لوگ کھا رہے ہیں، جبکہ یہ خود اس کے اوپر پلتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو صورتحال، جو پچھلے دنوں ہیٹ ویو کے دوران نامناسب انتظامات تھے، کلر الیکٹرک نے جو بجلی روکی تھی، ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہمارے مطالبے نہیں مانے جا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری جو ڈیمانڈ، ہم چارٹر آف ڈیمانڈ دے کر آئے ہیں وہ قبول کریں۔ مونس بھائی آپ موجود تھے، ہم اس دن بڑے امن سے جھنڈے لے کر گئے تھے، اگر کے الیکٹرک باز نہیں آئی ہم ڈنڈے لے کر جائیں گے، ہم کراچی والوں کے نمائندے، ہم ان کو مرنے نہیں دیں گے، کوئی نہیں رکھا کہ کراچی والے مرتے رہے، تو ہم بالکل جائیں گے وہاں۔ اور اس کے علاوہ ایف ٹی سی کے سامنے جائیے، جوہر میں جائیے، شہر میں یہ درخت کاٹ دیے، ارے بے شرمو، یہ ہیٹ ویو کیوں، یہ گلوبل وارمنگ میں درخت ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ درخت لگاتے ہیں، ہم نے درخت کاٹ دیے۔ جائیے، ہم نے کچھ ویڈیوز تو ہم نے بنائی ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے خود جان کے یہ انہوں نے تمام حرکتیں کی ہیں، اس پر تفصیل میرے دوست چھوٹی چھوٹی بریفنگ ڈالیں گے، روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر۔ اس کے بعد ایک اور سندھ دشمن حکومت نے سندھ دشمنی بھی کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ سکھر بیراج کا جو ایک دروازہ ٹوٹا نہیں تھا، توڑا گیا تھا، ڈوبا نہیں تھا، ڈبویا گیا تھا، اس 15 دن کے اندر ہوا یہ ہے کہ 80 لاکھ ایکڑ جو سکھر بیراج سے آباد ہوتی تھی زمینیں، جو 15 دن پانی یہ بند رہا ہے، اس کے اندر ہماری کئی لاکھ، ڈیٹیل بتائیں گے ابھی ہمارے سیکٹری ایگریکلچر، کئی لاکھ ہیکٹر جو ہے وہ پانی، چاول کی جو فصل لگنے والی تھی وہ تباہ ہو چکی ہے۔ جو کپاس کی جو ڈوڈی بڑی ہوتی، پانی نہیں ملنے سے وہ چھوٹی ہو گئی ہے، مطلب کپاس تباہ، چاول تباہ، فصلیں تباہ، آبادگار تباہ، کسان تباہ۔ یہ مافیا، سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی مافیا، جن کو یہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ایک سازش لگتی ہے، ایک تو اس لیے توڑا گیا کہ اربوں روپے کی کرپشن کی جائے، اور اس کے بعد اس لیے توڑا گیا کہ جب یہ زمیندار سوکھ جائیں تو یہ اس مافیا کو زمینیں بیچ دیں، چونکہ اس 22,000 ارب جو پچھلے 16 سال میں آیا ہے، اس کے اندر جو کھربوں کی کرپشن کی ہے، ان کے پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے پیپلز پارٹی والوں کے پاس، تو یہ زمینوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ لوگ ڈوبیں، یہ لوگ مریں، اور اس کے بعد وہ زمینیں دوبارہ خرید لیں، جس طریقے سے مختلف اضلاع میں پورے کے پورے ایریاز یہ لوگ ضلع کے ضلع خرید چکے ہیں۔ تو سکھر بیراج میں جس انداز سے انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، سندھ کے اندر بھی انہوں نے سندھ دشمن حکومت بھی ٹھہری، اور ہماری کراچی کا تو ہم نے تفصیلات اس کے اندر آپ کو بتائی دی ہیں۔ اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، عدلیہ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ چیف جسٹس ہیں، کچھ عرصے بعد نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، رحم کریں عدلیہ کے اوپر، رحم کریں اداروں کے اوپر، اداروں کے سربراہوں کو سوچنا چاہیے، اپنے اداروں پہ رحم کریں، وہ تو چلے جائیں گے لیکن پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے۔ جس انداز سے عدت کیس میں
سزا کو ریٹین کیا گیا ہے، ہماری اپیل مسترد کی گئی ہے، پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے۔ آج ایک وہ شخص، ایک وہ لیڈر جو کہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، وہ آج کون سی سزا بھگت رہا ہے؟ وہ سزا یہ بھگت رہا ہے کہ آپ نے اپنی بیگم سے نکاح کیوں کیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ نکاح کرنا پاکستان میں جرم ہے؟ عمران خان جو کروڑوں عوام کے دلوں میں رہتا ہے، اسے عدت کیس میں اندر رکھا گیا ہے، نہیں رکھ سکتے ہو۔ آپ کے ابا حضور نے بھی، وہاں سے بھی قرارداد آ گئی ہے، امریکہ سے بھی قرارداد آ گئی ہے۔ جو لوگ آپ کے پیشکار تھے آج وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے، ساؤتھ میں بھی تنہا ہوتا جا رہا ہے، ویسٹ میں بھی تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ تنہا ہوتے جا رہے ہو، پاکستان کو تنہائی میں دھکیلا جا رہے ہیں۔ خارجی محاذ کے اوپر ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ چائنا کا آتا ہے، وہ چاچا ان کا، وہ کہہ جاتا ہے کہ بڑی گئے تھے، پوری فوج لے کر گئے تھے، ظفر موج اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، وزیروں کی، مشیروں کی، نہ جانے کس کی۔ انہوں نے جا کے کہا تھا حالات اپنے ٹھیک کرو۔ حالات ٹھیک کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ حالات ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہے کہ عمران خان کو آزاد کرو، عمران خان کے جو جعلی مقدمات ہیں انہیں ختم کرو۔ اور آخر میں کہتا ہوں، اس کے بعد میرے ساتھی ضروری بات کریں گے، کہ پاکستان تحریک انصاف، میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اپنے صوبے کا صدر بھی ہوں۔ الحمدللہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انجانی قوتیں، سازشی عناصر پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، چونکہ پاکستان کو شکست وہ دے نہیں سکے پاکستان تحریک انصاف کو۔ 8 فروری کو تحریک انصاف جیت گئی، پوری قوم نے ووٹ دے دیا۔ اب ان فائٹ کا جو ڈرامہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں، اگر تحریک انصاف میں اختلافات ہوتے تو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہو چکے ہوتے۔ سب سے بڑا مرحلہ پارٹی میں ٹکٹنگ کا ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوئے۔ پارٹی ایک جان ہے، 99.9% پارٹی ایک پیج پر ہے۔ چند لوگ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ٹاپ ٹو باٹم ہو سکتے ہیں، جو کسی بیرونی ایجنڈے پہ، بیرونی خفیہ طاقتوں کے ایجنڈے پہ اندر وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہوں۔ نہ کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے، نہ کوئی فارورڈ بلاک بنے گا، نہ کوئی فارورڈ بلاک کوئی بنانا چاہتا ہے۔ جو چاہتے ہیں، پہلے جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا وہ دفن ہو گئی سیاست، جن کی پارٹیاں بنائیں وہ دفن ہو گئی، تو کوئی اپنی سیاست کو دفن نہیں کرنا چاہتا۔ تو الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا لیڈر ایک ہے، ہماری پارٹی ایک ہے، اور جو کپتان کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہم سب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اختلافات کے بیانیے کو پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ ہیں 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12، بس اور کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ پارٹی ایک پیج کے اوپر ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری کراچی کے ایشوز پر بات کریں گے۔